اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان نوازی کے لیے یعنی اپنے مہمان کی خدمت کے لیے جو ارشاد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کو پسند کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان نوازی کے لیے صرف مالداروں کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقراء کو بھی بلانا چاہیے۔ بخاری کی حدیث مبارک ہے یہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی بھی پیروی کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ۔ اگر مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس کو خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراہٹ کے ساتھ والہانہ استقبال کریں اور اس کو عزت دیں، اکرام دیں۔ اکرام دینے کا مطلب یہی ہے کہ مہمان کو جب کھانا پیش کیا جائے خود بھی اس کے ساتھ کھائیں۔ یہ نہیں کہ بس مہمان کو کھانا دے دیا اور اسے یہ فیل ہو کہ شاید مجھے پسند نہیں کیا جا رہا اور مجھے اکیلے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مہمان نوازی کے لیے صرف مالداروں کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقراء کو بھی بلانا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے اور ہمیں خبردار رہنا چاہیے آپ کے